بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج رات کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، صبح تک جب سوئیں اور 3 بجے رات کو سوئیں، 4 بجے سوئیں، کسی وقت بھی سوئیں، بلکہ جب آپ کو نیند آئے تب آپ نے سونا، بس یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر نیند جب آئے گی تو پھر سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عشاء کے بعد سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک پہلے تک یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، یہی خاص عمل ہے، اور دولت کو ارجنٹ طور پر غیبی طریقے سے اس کے پاس لانے والا عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، رات کو لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا، صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہوگا، گھر میں کاروبار میں دولت میں ریل پھیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے اس کی زندگی میں آنا شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برسے گی۔ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھ لینا، رات کو 5 منٹ کا یہ عمل کر لیں اور آپ لوگ دیکھ لینا تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھلے تو پھر کہنا تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ خود مجھے کامنٹس میں میسج کر کے کہو گے ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا حل ہو گیا، رزق کا، رشتے کا، دکھ کا، گھریلو جھگڑوں کا، اس کے علاوہ جو بھی مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ محترم، آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو، آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، آپ اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھ لینا۔ کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ کسی بھی وقت بتایا اور زندگی میں پیسوں کے ڈھیروں حساب کتاب آئے ہیں، لیکن پھر ایسے ہی خیر و برکت، فضیلت، وسعت پیدا ہوئی، وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں، وہ پیسہ ایسے ہی آیا پھر کبھی نہیں گیا۔ تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یہ وظیفہ لازمی کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین تو کیا ہوگا، آپ لوگوں کو پیسے ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد، جیسے ہفتے بعد، مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے۔ وظیفہ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، اگر ایک مرتبہ آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ یہ سمجھ لیں کہ پیسہ آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گا، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ دولت اور روپیوں کا بادشاہ عمل ہے، خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسوں چاہیے، غیبی دولت چاہیے، ارجنٹ ڈھیروں دولت چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح پہلے ہی یہ رزق مل جائے۔ تو جو ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی پریشانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، شوہر تو وہ دہاڑی پر جاتا ہے، دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، جس دن قسمت سے لگ جائے 4 پیسے لاتا ہے، اور اتنے ہوتے ہیں کہ وہ وقت کا کھاتے ہی دوسرے وقت کا جو ہے بھوکے سو جاتے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کراؤں کے چھوٹے چھوٹے، اور تنگ اور تریخ مکان میں تنگ دستی سے فاقے ہیں، غربت، لاچاری، بیچارے اتنی پریشانیوں میں، میرے بہن بھائی ویڈیو دیکھتے ہی شدید پریشانیوں میں ہیں۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے اور کامل دل کے ساتھ آمین ضرور کہیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دعا منگوا رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستی و مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین ہے، کیونکہ ہمارے کئی لوگ اس کے ساتھ جب آمین کہتے ہیں میرے بھائی بہن، ایک سچے دل سے نکلی ہوئی آمین بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے جو خاص طور پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اے اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بہن بھائیوں تنگ دستی اور غریبی اور فلسطین میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، یا اولاد کی کمی ہے، تو جن کی اولاد ہے وہ فرما بردار نہیں ہے، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیروں رزق عطا فرما، غیب سے ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے، جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک بھی جائیں، پھر سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ آمین۔ اے اللہ پاک، جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، دنیا میں ہیں لیکن اس ویڈیو کو نہیں بھی دیکھ رہے، اے میرے مولا پاک ان کی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے۔ آمین۔ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا رحم و کرم فرما دے، میرے مولا جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں دنیا کے، چاہے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، میرے مولا پاک تمام مسلمانوں کی مدد کر دے، تمام مسلمانوں کے دکھ تکلیف پریشانیوں کو اپنے فضل کرم سے دور کر دے۔ آمین۔ اللہ پاک دنیا کے مسلمانوں کو غیب سے ڈھیروں اور حرار رزق عطا کر دے۔ اللہ پاک ہم جو بھی مانگا ہے وہ سب کچھ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بہن بھائیوں لازمی کہیے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ رات کے وقت کا ہے، آپ کو ابھی بتلانے لگا ہوں۔
رات کے وقت آپ کو عشاء کے بعد سے پوری رات کے پاس موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آج ویڈیو دیکھ رہے ہو تو فرصت نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب دل کرے، جب وقت ہو، بآسانی میسر ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 1 دن پڑھ لو، 2 دن پڑھ لو، 3 دن پڑھ لو، لیکن آپ لوگ دن میں اگر معجزات دیکھنے ہوں تو عشاء کے بعد جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 1 دن کا عمل ہے، صرف 1 دن کا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کسی کا مسئلہ ہوتا ہے 1 دن کر لیتا ہے، لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے 1 دن کے اندر اندر اس کی تمام تر مالی مشکلات اللہ پاک کے فضل و کرم سے حل ہو جاتی ہیں، اس کے رزق کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ وظیفہ سمجھ لیں، سب سے پہلے رات کے وقت گھر میں کسی علیحدہ کونے میں بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات جب کام وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر میں آئیں تو سکون سے بیٹھ جائیں، سب کاموں سے فارغ ہوں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ پوری رات پڑھی ہے، کون سی جلدی ہے آپ کو، اب کام پہ نہیں جانا، کھانا کھا لیں، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، بھلا اسی وقت کر لیں، پھر سکون سے سو جائیں، یا 12 بجے کے بعد کر لیں، 1 بجے کے بعد کر لیں، 2 بجے کے بعد کر لیں، غرض آپ کے پاس پوری رات موجود ہے۔ آپ کے پاس عشاء کے بعد جب وقت ملے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ صرف 5 منٹ نکالیں وظیفے کے لیے، بس 5 منٹ نکالیں۔ یہ عمل گھر میں میری بہن بھی کر سکتی ہے، میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، سکون سے بیٹھ جائیں، گھر کے اندر یہ وظیفہ گھر میں پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آئے اور خیر و برکت آنا شروع ہو جائے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور عظمت زیادہ ہے، اس لیے میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سب سے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر 33 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے، کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی۔ آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کی طرف میں بتا رہا ہوں، اس ترتیب سے پڑھیں، تعداد میں آپ لوگ کوئی فرق نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، پھر اس کے فوراً بعد ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں اور تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن ہاتھوں پر زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ پھر 160 مرتبہ اسم یا عزیز و یا عزیز پڑھنا ہے، جب اس کے بعد 100 مرتبہ 160 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے اور وظیفہ پڑھ کے عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، آپ لوگوں کو 160 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا، آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا کریں، یا تو آپ اسی وقت سو جائیں یا پھر آپ کو سونے کا موڈ ہو اس وقت سو، دیکھیے گا معجزات اپنی آنکھوں سے۔ محترم ناظرین، ارشاد ربانی ہے کہ میرے پیغمبروں پاکیزہ چیز کھاؤ، نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ تمام پیغمبروں اور ان کی امتوں کی طبیعت حلال کھانے نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے حلال اور نیک عمل کی قبولیت میں گہرا اثر ہے۔ اگر کھانا حلال نہ ہو تو نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ تمام مومنوں کو بھی دیا گیا ہے، اے ایمان والو ہماری عطا کردہ چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو تو۔ کثیر سجات میں تفسیر سے ہے کہ حلال رزق کی دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے، جبکہ حرام کمائی کی دعا قبولیت کو روک دیتی ہے، اور یہی حکم عام انسانوں کو بھی دیا گیا ہے۔ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھائیں، اے لوگو زمین میں جتنی حلال پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، شیطان کے نقش کے قدم کے اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ امام ابن کثیر کی اس تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سجات میں روئے زمین کی ان تمام چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے جو اس کی جانب سے حلال ہے، اپنی فطرت سے پاکیزہ ہے، اور جس کے کھانے سے جسم اور عقل پر برے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقول کی حدیث مبارکہ میں اس کمائی کی سب سے زیادہ تعریف مروی ہے جسے انسان اپنے ہاتھ کے ہنر، محنت اور مزدوری سے حاصل کرتا ہے،
بیشتر انبیاء اپنے ہاتھ کے ہنر سے کسب معاش فرماتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیگر کئی انبیاء نے بکریاں چرائی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے کے کاروباری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ سود کاتا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے اور کپڑے کا کاروبار فرماتے تھے۔ حضرت مقدم بن یکرب سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے آج تک اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی غذا سے زیادہ بہتر غذا نہیں کھائی۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے، اس لیے اس معاملے میں مومنوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رسولوں کا حکم کریں۔ اور آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر حج کا کرتا ہے، پریشان حال، غبار آلود جسم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتا ہے، اللہ ہماری یہ دعا قبول و منظور فرما۔ اور کہاں اور جب اس کا کھانا پینا، لباس، غذا سب حرام ہے تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ جو رزق کی تنگی ہے، جو بھی ہماری معاشی اور اقتصادی پریشانیاں وہ ختم کر دے، آمین۔ ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، آمین۔ ہماری جو بھی بیماریاں، دکھ تکلیف انہیں دور کر دے، آمین۔ تمام ناظرین نماز کا اہتمام کیجیے گا، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ایسا نہیں کرتا۔ حلال رزق کی کمائی، آپ بھی اپنے بچوں کو بھی حلال رزق کھلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔